اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام صاف الشیطان بالمجاہدہ وغلبوہ بالمخالفہ۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ 4 سفر طے کرتا ہے، 4 سفر کرتا ہے، اور موانعات سفر اس کے لیے غفلت ہے، عبادت میں توجہ نہ کرنا ہے کہ ہم نے موانعات بھی ذکر کیے۔ امن والا حرم ہم نے بتایا کہ اخلاص ہے۔ قرآن کریم سے آشنا ہو سالک اللہ، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ قرآن کریم سے آشنا ہو۔ قرآن کریم نے سالک انسان کو شیطان کی معرفت دی کہ وہ انسان کا واضح دشمن ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین۔ بس انسان سالک اللہ اگر آشنا ہوگا قرآن کریم سے تو شیطان کی دشمنی سے آشنا ہوگا، اور آشنا شخص ہے جو حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے، جسے معرفت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے کہ شیطان کہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، لیکن سالک اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے حملہ ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، قرآن کریم نے اس کے فریب کو بھی بتایا، اس کی چال بھی بتائی ہے، اس کا مکر بھی بیان کیا کہ کہاں کہاں سے وہ تم پر حملہ ہوگا۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بھی یہ واضح ہے، ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بھی واضح ہے کہ شیطان کہاں سے تم پہ حملہ ہوگا، کہاں سے تمہیں فریب دے گا، کہاں سے تمہارے لیے چال چلے گا، مکر کرے گا، تمہارے لیے فریب دے گا۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس دشمن نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے گا، فبعزتک، خدا کی قسم کھائی ہے کہ اے خدا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری طرح تیاری کے ساتھ شیطان سے جہاد کرو، جہاد اکبر صحیح طور پہ لڑو، پوری طرح لڑو۔ جہاد اکبر میں غفلت ہو سکتی ہے، جہاد اصغر میں غفلت ہو سکتی ہے، لیکن جہاد اکبر میں کبھی غفلت نہیں ہو سکتی، غفلت کی گنجائش ہی نہیں ہے جہاد اکبر میں۔ ہاں جہاد اصغر میں ہو سکتی۔ وَغْلِبُوهُ بِالْمُخَالَفَةِ، غلبہ حاصل کرو اس پر، اس کی مخالفت کر کے۔ تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو پاکیزہ رکھو اور خدا کے ہاں درجات کو بڑھاتے جاؤ تاکہ تم اس پہ غلبہ پاؤ۔ اور سالک اللہ کے لیے ضروری ہے، ہم نے کہا تھا کہ سالک اللہ جہاد اکبر کرے، جہاد اکبر کرے۔ جہاد اکبر سے پہلے دشمن شناسی ضروری، دشمن شناسی ضروری ہے۔ بس تم سب جہاد اکبر کے ذریعے، ماں فرما رہے کہ جہاد اکبر کے ذریعے، بس ہماری مشکل ہے کیا؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ شیطان ہم سے طلب کیا کر رہا ہے، شیطان ہماری کس چیز کا دشمن۔ شیطان ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، ہماری زمین کا دشمن نہیں ہے، ہمارے گھر کا دشمن نہیں ہے۔ شیطان ہمارے معنوی خزانے ایمان کا دشمن ہے، معنویت کا دشمن ہے، معنوی زینت کا دشمن ہے۔ اور شیطان بہترین ماہر نفسیات شناس ہے، بہترین نفسیات شناس ہے شیطان۔ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، لیکن ہم شیطان کی کمزوریوں کو نہیں جانتے، کیونکہ قرآن سے غیر واقف ہے۔ قرآن نے وہ طریقے بتائے ہیں کہ جہاں ہم اس کے حملے سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اس پہ غلبہ پا لیں گے، اس کو فرار کروائیں گے، اس سے مایوس کروائیں گے کہ کیسے اس سے مایوس کیا جاتا ہے، کیسے اسے مایوس کیا جاتا ہے۔ مایوس کرنے کے، اس کو مایوس کرنے کے طریقے قرآن کریم نے بیان کیے۔ بس قرآن سالک اللہ قرآن سے آشنا ہو، قرآن سے آشنا ہو۔ شیطان جانتا ہے
کہ انسان زینت کو دوست رکھتا ہے، بس نفسیات شناس ہے، زینت کو دوست رکھتا ہے۔ اب شیطان آتا ہے حرام کو، برائی کو زینت والا قرار دے کے حملہ آور ہوتا ہے، حرام کو زینت والا قرار دے کر، برائی کو زینت والا قرار دے کے انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان اگر بابصیرت ہو، قرآن کی تعلیم اسے ہو، امام کی معرفت اسے ہو، تو انسان اس حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کر کے پیش کرتا ہے شیطان، تاکہ سامنے والے کو گمراہ کروں۔ بس شیطان ہم جانتا ہے کہ کس انسان کو کیسے میں نے پکڑنا ہے، کیسے میں نے اسے دھوکہ دینا ہے، کیسے میں نے اسے فریب دینا ہے، کیسے اس سے چال چلنی ہے۔ بس حملہ جب کرے تو اس میں ہم محفوظ ہوں، اس حملے سے محفوظ ہوں، ضروری ہے بابصیرت ہوں، قرآن کی معرفت ہو، سالک اللہ کو۔ بس پہلے شیطان ہماری نسبت مسول بنتا ہے، مسول بنتا ہے یعنی برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ پہلا حملہ۔ اس کے بعد جب انسان اس برائی کو انجام دیتا ہے، اسیر بن جاتا ہے، شیطان کا اسیر۔ جب شیطان کا اسیر بن گیا تو اس کے بعد شیطان اس کا امیر بن جاتا ہے۔ بس پہلے شیطان ہماری نسبت مسول بنتا ہے، اس کے بعد امیر بالسو بنتا ہے، امیر بالسو بنتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نفس امارہ، امیر بالسو بنتا ہے۔ پھر امیر بنتا ہے انسان، پھر انسان عمدن گناہ کرتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ عمدن گناہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے گناہ میں، یعنی خود انسان مسول بن جاتا ہے، نفس مسولہ اس پہ حاوی ہو کر خود انسان نفس مسول بن جاتا ہے، دوسروں کو اب زینت والا دکھاتا ہے کہ برائی بہترین چیز ہے، زینت والی چیز ہے۔ ٹھیک، بس اس لیے سالک اللہ ہر وقت خداوند عالم سے نصرت طلب کرے، مدد طلب کرے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، خدا ہمیں ہماری نصرت کر کافر قوم کے مقابلے، ہمیشہ سالک اللہ خدا سے نصرت طلب کرے۔ اللہم انصرنا، خدا نے کی ہے نصرت پیغمبروں کے بھیجنے کے ذریعے، عقل دینے کے ذریعے، وحی بھیجنے کے ذریعے، قرآن نازل کرنے کے ذریعے، قرآن رسول خدا پہ نازل کیا ہمارے لیے، امام بھیجنے کے ذریعے، یہ ساری چیزیں، یہ نصرت کے وسائل ہیں جو خدا کی جانب سے آئیں گے، یہ خدا کی نصرت ہے جو ہماری طرف آئی ہے۔ پیغمبر ہو، عقل ہو، وحی ہو، قرآن ہو، امام ہو، یہ سارے نصرت کے وسائل ہیں، خدا کی نصرت کے وسائل۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیطان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اس شخص پر تعجب ہے، خداوند عالم اتنا مہربان ہے، اتنے نصرت کے وسائل اس نے نازل کیے ہیں، ایک گناہ کا بدلہ خدا ایک ہی دیتا ہے، لیکن نیکی کا بدلہ کم از کم 10 برابر دیتا ہے۔ کہا کہ تعجب ہے ایسے انسان پہ کہ اس کے باوجود انسان شیطان کا اسیر بن جائے، شیطان کا اسیر بن جائے۔ بس سالک اللہ ہمیشہ خدا سے نصرت طلب کرتا رہتا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین کہتا رہتا ہے۔ بس خداوند عالم نے پہلے اسے سرمایہ دے کر بھیجا، پہلا سرمایہ دیا اسے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا ہم نے فجور اور تقویٰ کا، نفس لوامہ دیا ہے، خزانہ دیا ہے، خزانہ دے کر بھیجا اسے، سرمایہ دیا انسان کے اندر سرمایہ۔ پھر سرمایہ کو، اس ذخیرے کو نکالنے کے لیے انبیاء بھی دیے، انبیاء بھی بھیجے اس کی طرف، ائمہ بھی بھیجے، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، وَيَسِيرُ لَهُ، کہ انبیاء کو خدا نے بھیجا ہے ان کی لہم، ان انسانوں کی جانب، تاکہ جو دفن شدہ ذخیرے ہیں انسان کے اندر، دفن شدہ سرمایہ ہے، اسے نکالیں۔ شیطان انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اس ذخیرے کو نکالتے ہیں، اس ذخیرے کو آشکار کر، تاکہ انسان راہ ہدایت پہ چلے، اس ذخیرے سے فائدہ اٹھائے، عقل اس کی کامل ہو۔ لیکن شیطان برعکس کام کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ذخیرے کو اور زیادہ مزید گہرائی میں دفن کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے،
اور زیادہ مٹی ڈالتا ہے. کہ قرآن کریم نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، شیطان اس ذخیرے کو جو خدا نے اس انسان کے اندر رکھا، گناہ کی طرف دعوت دے کے انسان کو اس ذخیرے کو دفن کر دیتا ہے، مزید دفن کر دیتا ہے. وہ مادیت کا پردہ چڑھا کر، خواہشات نفسانی کی پیروی کا پردہ چڑھا کر اسے مزید دفن کر دیتا ہے، مزید گہرائی میں ڈال دیتا ہے، تاریکی میں ڈال دیتا ہے. بس انسان، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دین اور سیاست کو جدا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. اسیر دین کو قبول کرتے ہیں، آزاد دین کو قبول نہیں کرتے. عقلی لحاظ سے مغالطوں میں پڑتے ہیں. بس سالک اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہے. کیا کرے؟ اول قرآن سے اس کا گہرا تعلق ہو، قرآن سے وہ بصیرت حاصل کرے، عدو مبین کو بھی پہچانے، اور عدو مبین کہاں سے حملہ کرتا ہے، کیسے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، کیسے فریب دیتا ہے، اسے بھی جانے اور اس کے حملوں سے بچے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.